بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس میں شریک ہونے والے معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لغوی اور نحوی اور مفردات کلمات کی تفسیر کرتے ہوئے آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا حرف با ہے اس کے معنی اور مفاہیم پر بات کر رہے ہیں۔ جب ہم تفاسیر لغویہ اور نحویہ کو دیکھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات اور الفاظ اور مفردات کی تفسیر اور توجیہ پہ نظر پڑتی ہے تو مفسرین کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حرف با ہے اسے تین معنی میں لیا ہے کہ بسم اللہ میں حرف با استعانت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور حرف با مصاحبت کے معانی میں استعمال ہوا ہے اور حرف با تبرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ویسے عربی زبان میں حرف با متعدد معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علماء نحو نے حرف با کے 14 معانی کتب نحو میں بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف با جو پہلا حرف ہے کس معنی میں بیان ہوا ہے تو مفسرین کرام نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں: با استعانت، با مصاحبت اور با تبرک۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر انوار التنزیل میں، المعروف تفسیر بیضاوی میں، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تحقیق کرتے ہوئے اور تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بسم اللہ میں حرف با استعانت کے لیے آیا ہے۔ استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعانت طلب کرنے کے لیے یہ حرف با استعمال ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یہاں پر بالصبر والصلاۃ با استعانت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 128 میں، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ تو اسی طرح
بسم اللہ میں حرف با استعانت کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔ تو با استعانت کا معنوی مطلب ہوگا اے اللہ میں ہر کام شروع کرنے میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ حرف با کی معنویت کو اگر دیکھیں تو گویا تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی اعانت کے ذریعے ہر خیر کو حاصل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا خود ایک دعا ہے، تو بسم اللہ فی نفس ہی ایک دعا قرار پائے گی۔ معنی یہ ہوگا اگر با استعانت کے معنی میں ہو تو پھر اس آیت کا اور اس پورے جملے کا معنی ہوگا کہ میں اللہ کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے استعانت طلب کرتے ہوئے، استعانت لیتے ہوئے میں اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دوسرا معنی حرف با کا با مصابہت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ بہت بڑے لنگوسٹک اور لغویات کے ماہر گزرے ہیں علامہ زمخشری، جار اللہ محمود بن عمر زمخشری، ان کی مشہور اور معروف تفسیر ہے کشاف۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو حرف با ہے یہ مصابہت اور ملابست کے معنی کے لیے آئی ہے۔ مصاحبت اور ملابست کا معنی ہے متصل ہونا، ساتھ ہونا، اکٹھا ہونا، رفاقت حاصل کرنا اور معیت اختیار کرنا۔ اور یہی معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ھذا الباء باء الالصاق فهو يلصق العبد بالرب فهو کمال المقصود۔ فرماتے ہیں یہ با الصاق کے لیے ہے، چنانچہ الصاق کا معنی امام رازی کہتے ہیں کہ بندے کو رب سے ملاتی ہے، اور یہی مقصود انسانی کا کمال ہے۔ اس معنی کی روح سے بسم اللہ کا معنی ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کو اپنا ساتھی بناتے ہوئے، اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتے ہوئے، اس کی رفاقت، اس کی معیت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اس لیے کہ با الصاق اور مصابہت کے معنی میں جب بنے گی تو پھر اطلاق یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے اور اس کی معیت پر بھروسہ رکھتے ہوئے شروع جو غایت درجہ مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح اس معنی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ہر کام کے آغاز میں اور انجام تک اللہ تک خدا کی جو رفاقت ہے اور معیت کا احساس ہے، یہ انسان کے عقیدے میں اور ایمان میں رچ بس جائے، اور یہی تصور معیت اور رفاقت قرآن نے یوں بیان کیا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ فرمایا وہ رب تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس معنی کی روح سے انسان کو یقین کامل نصیب ہوتا ہے کہ انسان جس کام کا آغاز کر رہا ہے اس میں اللہ کی ذات اس کا ساتھ دے گی، اور اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور اللہ کا قرب انسان کے ساتھ ہے، اور اللہ کو انسان کی رفاقت اور معیت نصیب ہے۔ اس لیے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام کی رفاقت اور معیت کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ تیسرا معنی
بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف با کا امام علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ یہاں با الصاق اور مصابہت کے معنی میں بھی ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ با یہاں با تبرک ہے۔ تبرک کا معنی ہے برکت حاصل کرنا، تو اس معنی میں حرف با تبرک کا معنی ہوگا متبرکن بسم اللہ اقرأ، یعنی اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب انسان کسی کام کا آغاز کرتا ہے اللہ کی ذات کے نام سے کرتا ہے تو یقیناً اس کام کے ظاہری اسباب میں خیر و برکات ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نام میں ہی بڑی برکت ہے اور اللہ کا نام برکت والا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 78 میں، آخری آیت قرآن کی سورہ الرحمن کی، قرآن نے کہا تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اور یہی معنی حدیث پاک کے مفہوم سے حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، فرمایا جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ناقص رہتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں رہتی، وہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا آج کے لیکچر کا کہ بسم اللہ میں حرف با 3 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت، با مصابہت اور با تبرک۔ ان تینوں معانی کی روشنی میں بسم اللہ کا معنوی مطلب ہوگا کہ انسان ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کے ذریعے یا تو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے یا اللہ کے نام کی معیت اور مصابہت پہ بھروسہ کرتا ہے یا اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہے۔ ان تینوں معانی کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کی معیت اور مصابہت پہ بھروسہ اور اس کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں، جو غایت درجہ مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن کے الفاظ کو عربی زبان کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور قرآن فہمی میں اللہ جو استعداد اور صلاحیت ہے اللہ اس میں برکت اور اپنا خاص فضل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔